اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون قد پس تحقیق یا بے شک کے معنوں میں آتا ہے. افلح فلاح پائی، کامیاب ہو گئے. المؤمنون مومنین. الذین جو ہم وہ ایسے لوگ ہیں، الذین وہ ایسے لوگ ہیں جو ہم کہ وہ فی میں صلاۃ نماز، ہم اپنی نمازوں میں، خاشعون اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں، خشوع و خضوع دکھانے والے ہیں. پس تحقیق مومن کامیاب ہو گئے، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع دکھانے والے ہیں. والذین اور وہ جو ہم ان سے، ان کا لفظ آتا ہے سے کے لیے، اللغوی لغو کہتے ہیں بیہودہ بات، فضول بات، بے فائدہ بات. معرضون اعراض کرنے والے ہیں، اس سے رخ پھیرنے والے ہیں، اس سے ہٹ کے مطلب سائڈ سے گزر جانے والے ہیں، یعنی فالتو باتوں میں، بیہودہ بے فائدہ باتوں میں، بے فائدہ چیزوں میں انوالو ہونے والے وہ لوگ نہیں ہیں. اس کے بعد والذین اور وہ جو ہم جو للزکاۃ زکوٰۃ کے لیے، لیے زکاتی زکوٰۃ کے لیے، فاعلون زکوٰۃ دینے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. والذین اور وہ لوگ ہم جو لفروجہم اپنی شرم گاہوں کی، فروج شرم گاہوں اپنی، حافظون اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا سوائے، علی ازواجہم سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت یا ما جس کے ملکت مالک ہوئیں ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ، یعنی اپنی لونڈیوں کے، سوائے اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں کے. فإنہم پس بے شک وہ، غیر نہیں ہیں، ملومین ملامت کی جانے والے، اس بات پہ وہ ملامت کرنے والے، ملامت کیے جانے کے قابل نہیں ہیں، یعنی وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور اپنی لوڈیوں کے ساتھ تعلق رکھنے کے، اور اس معاملے میں ظاہر ہے وہ ملامت کے حقدار نہیں ہیں. فمن ابتغا پس من جو ابتغا چاہے، وراء سوائے یا اس سے بڑھ کر، ذالکا اس چیز سے بڑھ کر، فاولئک تو پس وہی لوگ ہیں، ہم العادون جو بڑھنے والے ہیں، عادون حد سے بڑھنے والے ہیں. پس وہی لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں. والذین اور وہ ایسے لوگ ہیں، ہم جو لیے اماناتی امانات اپنی امانتوں کے، وعہدہم اور اپنی وعدوں کی، اپنے عہد کی، راعون رعایت کرنے والے ہیں یا اس کا لحاظ کرنے والے ہیں. وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اپنی امانات میں اور اپنے وعدوں کا لحاظ کرنے والے ہیں. والذین اور وہ ایسے لوگ ہیں، ہم جو علی پر، صلواتہم جو اپنی نمازوں پر، یحافظون حفاظت کرنے والے ہیں، اور وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اولئک یہی لوگ، ہم الوارثون یہی لوگ ہیں جو الوارثون جو وارث ہیں، میراث حاصل کرنے والے. میراث حاصل کرنے سے مراد کیا ہے وہ آگے وضاحت ہو رہی ہے. الذین ان لوگوں کی میراث حاصل کرنے والے ہیں جو کہ، الذین جو کہ، یرثون الفردوس یرثون جو کہ ورثے میں لیں گے، میراث حاصل کریں گے، فردوس بری کی، جنت الفردوس کی. ہم فیہا اور وہ اس میں ہوں گے، خالدون ہمیشہ رہیں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان آیات کو ایک دفعہ
اب ان کا بامحاورہ ترجمہ سرا کر لیتے ہیں۔ یہ ایکچولی سورۃ المومنین، اس میں مومنین کی صفات بیان کی ہیں کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ کامیاب لوگ کون ہیں۔ تو ایک دفعہ میں اس کا بامحاورہ ترجمہ کر دیتی ہوں، پھر اس کے بعد میں اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے۔ بے شک کامیاب ہوئے وہ مومنین جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جو بیہودہ باتوں سے منہ پھیرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا اپنی کنیزوں کے یا لونڈیوں کے، پس اس معاملے میں وہ ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اور جو کوئی اس کے سوا حد سے گزرنا چاہے، حد سے بڑھنا چاہے، پس جو کوئی اس کے سوا کچھ چاہے تو وہ وہی لوگ ہیں جو حد سے گزرنے والے ہیں۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ، وہی لوگ ہیں جو حد سے گزرنے جا رہے ہیں۔ یعنی اگر کوئی اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے بڑھ کر کسی اور سے ازدواجی تعلق رکھنا چاہتا ہے تو یہی لوگ ہیں جو حد سے گزرنے والے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طریقے پہ نہیں چل رہے۔ والذین، اور وہ لوگ ہیں کہ اپنی امانتوں کو اور اپنے جو ان کے عہد ہیں ان کی رعایت کرتے ہیں، ان کا لحاظ کرتے ہیں۔ والذین، اور وہی لوگ ہیں علی صلاتہم، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہی لوگ ہیں کہ وہ میراث حاصل کرنے والے ہیں، ان لوگوں کی میراث حاصل کرنے والے ہیں جو کہ فردوس کے وارث بنیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہی لوگ ہیں جو فردوس کو ایک میراث کے طور پر ان لوگوں کی طرح حاصل کریں گے جو ان سے پہلے حاصل کر چکے ہیں۔ تو اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سورۃ المومنین کی پہلی 11 آیات ہیں، 1 سے لے کے 11 تک کی آیات ہیں۔ تو اس میں کامیاب لوگ بتائے گئے ہیں، ان کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ چونکہ قرآن پاک کی مکمل ضابطۂ حیات ہے تو اس میں بتایا گیا ہے کہ کامیاب لوگ اصل میں ہیں کیا، کیونکہ ظاہر انسان کو ہمیشہ کامیابی کی تلاش ہے، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اصل میں کامیاب لوگ ہیں کون سے۔ تو سب سے پہلی کامیابی کی جو صفت ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں دنیا اور آخرت میں جو ایمان رکھتے ہیں، کامل ایمان رکھتے ہیں، کہ وہ پھر ایمان رکھتے ہیں۔ جب وہ ایمان رکھتے ہیں تو اس کے بعد وہ کیا کیا چیزیں سر انجام دیتے ہیں۔ پہلی چیز اس میں ہے اقامت صلاۃ۔ اقامت صلاۃ یعنی مومنین جو ہیں وہ اپنی نمازوں کو، ان کی کامیابی کی ایک بڑی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو مکمل وقت پر، مکمل آداب اور شرائط کے ساتھ، عاجزی اور خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے اور یہ کامیابی کی بنیادی شرط بھی ہے، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ نماز دین کا بنیادی ستون ہے اور کافر کو مومن سے ممتاز کرنے والی چیز یا وائس ورثہ کہ مومن کو کافر سے ممتاز کرنے والی، ان کو علیحدہ علیحدہ کر دینے والی چیز نماز ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ وہ بیہودہ کاموں سے اجتناب کرتے ہیں۔ لغو سے مراد بیہودہ باتیں، فالتو چیزیں جن کی کوئی فائدہ نہیں ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں، ان چیزوں میں وہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے، فضولیات میں۔ اہل ایمان کی جو تیسری صفت بیان کی گئی وہ کیا ہے؟ یعنی سب سے پہلی ایمان، دوسرا اقامت صلاۃ، اور تیسری صفت کیا ہے کہ وہ فضول چیزوں سے جن میں کوئی فائدہ نہ ہو، لہو و لعب کی چیزیں، فالتو چیزیں جن کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ، ان سے اجتناب کرتے ہیں، وہ ان میں شامل نہیں ہوتے۔ وہ فالتو ان کے سامنے، چونکہ آخرت کی کامیابی کا ایک بڑا مقصد ہے تو وہ فالتو چیزوں میں انٹرسٹ نہیں لیتے، وہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ جیسے آپ نے دیکھا آج کل آپ لوگوں کے لیے زیادہ آسان ہے سمجھنا کہ جیسے کسی بچے نے کوئی گول رکھا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں اچیو کرنا، جیسے اکثر آج کل میڈیکل میں لینے کے لیے، داخلہ لینے کے لیے بچے محنت کرتے ہیں تو وہ فالتو کی چیزوں میں انوالو نہیں ہوتے، وہ اپنا فوکس جو ہے وہ پڑھائی پہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے جو مومنین ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنا فوکس جو ہے وہ اپنے کام پہ رکھتے ہیں، وہ ان جو فلاح کے کاموں پہ رکھتے ہیں، وہ لغو چیزوں میں انوالو نہیں ہوتے، وہ فالتو کاموں میں انوالو نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ اپنے فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں بھی ایک پڑھی تھی حدیث ہے فرسٹ ایئر میں، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسلام کی جو آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جس میں اس کو کوئی
فائدہ نہیں ہے. تو یعنی بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دینا، جن کی وجہ سے آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، ان کو چھوڑ دیا جائے. پھر اس کے بعد اگلی جو شرط وہ کیا ہے، وہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، چونکہ آپ جانتے ہیں یہ بنیادی احکامات ہیں، نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی. تو اسلام نے دولت مند لوگوں پر معاشرتی تعمیر اور خوشحالی کے لیے زکوٰۃ فرض کی ہے. زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی حاصل کرنا بھی ہے. تو آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ زکوٰۃ ایک پورا سسٹم ہے، اس کے ذریعے سے جو دولت ہے اس کو معاشرے کے غرباء اور امراء کے درمیان گھمایا جاتا ہے، وہ اس کو کسی ایک جگہ پہ جمع نہیں ہونے دیا جاتا، تاکہ ایک تو یہ ہے کہ سرمایہ گردش میں رہے. آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ معاشی ترقی تب ہوتی ہے جب سرمایہ گردش میں رہتا ہے. جہاں بھی سرمایہ سٹک ہوتا ہے، رک جاتا ہے، وہاں پہ معاشی ترقی رک جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دونوں طبقات کی آپس میں محبت اور مودت کا تعلق باقی رہے، اور ایک وہ وقت نہ آئے کہ جب محروم طبقہ جو ہے وہ جو طبقہ مالدار ہے اس پر ٹوٹ پڑے. پھر اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے کہ وہ پیکر و شرم و حیا ہوتے ہیں. پیکر شرم و حیا ہوتے ہیں. مومن جو ہیں وہ ادھر ادھر منہ نہیں مارتے پھرتے. میں اس کو نسبتاً ذرا واضح الفاظ میں بتا دیتی ہوں کہ وہ اپنے ازدواجی معاملات سے، اپنی بیویوں سے اور اپنی لونیوں کے علاوہ ادھر ادھر منہ نہیں مارتے پھرتے. وہ ادھر ادھر بلا وجہ کی اپنی معاملات میں انوالو نہیں ہوتے، وہ غلط طریقے اختیار نہیں کرتے. تو شرم و حیا ہی یہ بیسک چیز ہے جو انسان اور حیوان میں فرق کرتی ہے. جو حیوان ہیں ان کو اس چیز سے کس کے ساتھ کیا تعلق بنا رہے ہیں اور اس کی اولاد کہاں سے کس سے پیدا ہو رہی ہے اور ان کی اولاد آگے کہاں کہاں جا رہی ہے، ان کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کو اس چیز کی تمیز نہیں دی گئی. لیکن انسان کو اس چیز سے فرق پڑتا ہے اور ان کو ان چیزوں کی تمیز بھی دی گئی ہے. تو مومنین کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی بیویوں اور اپنی لونیوں کے علاوہ ادھر ادھر ازدواجی تعلقات قائم نہیں کرتے، اور نکاح کو سنت اسی لیے قرار دیا گیا ہے، وہ نکاح کے دائرے میں رہتے ہیں. اور یہاں تک کہ جو عدل و انصاف کی اگر شرط کے ساتھ میکسیمم جو اجازت دی گئی کہ 4 شادیوں تک کی بھی اجازت دے دی گئی ہے شرم و حیا کے دائرے کے اندر. تو چنانچہ جو اہل ایمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ اپنی نظروں کو قابو میں رکھتے ہیں اور اپنے معاملات کو قابو میں رکھتے ہیں. وہ بے حیائی کے نزدیک نہیں جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. اس کے بعد امانت اور عہد کی حفاظت. امانت اور عہد کی حفاظت آپ جانتے ہیں کہ اجتماعی زندگی میں 2 بہت اہم چیزیں ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بات کر کے پوری نہیں کرتا تو بھی بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ عہد کرتا ہے یا کوئی اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے یا اس کے پاس کوئی عہدہ امانت ہے تو وہ اس کے فرائض ادا نہیں کرتا تو معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ انتہائی اہم ہے. اجتماعی معاملات میں عہد کی پابندی اور امانتوں کی پابندی نہایت اہم ہے. اس سلسلہ میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچا دو یا ان کے اہل تک پہنچا دو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ لا ایمان لمن لا ایمانتا لہو ولا دینا لمن لا عہد لہو، کہ اس شخص کی کوئی ایمان نہیں جس کی جو امانت اور دیانت سے کام نہیں لیتا، اس کا ایمان ہی کوئی نہیں ہے. وہ شخص ایمان سے خالی ہے، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جو اپنے عہد کو پورا نہیں کرتا. ایک انسان سے ہم اس بات کی توقع کرتے ہیں، ایک اچھے انسان سے، کہ وہ اپنی جو امانت اس کے سپرد کی گئی ہے اس میں خیانت نہیں کرے گا، اور جو عہد اس نے کیا ہے اسے پورا کرے گا. چنانچہ عہد کو پورا کرنا فرض ادا کرنا ہے اور کامیابی کے حصول کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد آخر میں دوبارہ سے مومنین کی صفات کو مکمل کرتے ہوئے دوبارہ سے نماز کی اور کہا گیا ہے کہ مومنین نماز کی مکمل حفاظت کرتی ہے مومنین نماز کی مکمل حفاظت کرتے ہیں، اور کیونکہ نماز ہی وہ عبادت ہے جو قرآنی اوصاف کو مومن میں پیدا کرتی ہیں. کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ
نماز کی خوبیوں میں کیا کیا بیان کیا گیا کہ نماز جو ہے وہ انسان کے دل میں اللہ کے سامنے حاضری کا شعور بیدار کرتی ہے اور نماز بے حیائی سے روکتی ہے. تو نماز کی طرف دوبارہ توجہ دلائی گئی ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے کہ یہ دوبارہ سے ان میں خوبیوں میں شامل کیا گیا کہ وہ اپنی نمازوں کا خیال رکھتے ہیں. اس کے بعد جو اینڈ والی چیز بتائی گئی ہے کہ ایسی صفات والے لوگ جو ہیں وہ ہی فلاح پا جائیں گے اور وہ جنت کے حقدار ٹھہریں گے اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. آپ جانتے ہیں کہ جنت کے بہت سارے درجے ہیں. جنت الفردوس اس میں ابدی فلاح کا درجہ ہے اور جنت الفردوس ایک بلند مقام ہے، جنت کے بلند مقاموں میں سے ایک مقام ہے جو انسان حاصل کر سکتا ہے. تو ہماری خواہش ہونی چاہیے اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان خوبیوں کو اپنے آپ میں پیدا کریں اور تاکہ مومنین کی صف میں شامل ہو کے ہم ابدی کامیابی حاصل کر سکیں. السلام علیکم، اللہ حافظ.